بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ میں ہوں کمال یوسف تاثیر۔ سامعین، آج ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ میں بیٹھے ہیں تاکہ ایک اور اچھی سی کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاشانۂ بصیرت پہ مختلف اسلامی کتب اپلوڈ ہو چکی ہیں اور جن سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ سامعین، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ آج ہم کس کتاب کا مطالعہ کرنے والے ہیں، چند گزارشات آپ سے عرض کرتا چلوں۔ وہ یہ کہ کاشانۂ بصیرت پہ مختلف قسم کی دینی کتب ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں سے متعلق اور دیگر اخلاقیات سے متعلق کتب اپلوڈ ہو چکی ہیں، جنہیں پڑھ کر، جنہیں سن کر ہم روحانی تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین، جب کاشانۂ بصیرت پہ اتنی کتب اپلوڈ ہو چکی ہیں تو ہماری بھی چند اخلاقی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ وہ یہ کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کو بار بار وزٹ کریں۔ اس پہ اپلوڈ ہونے والی کتب کے ہر پارٹ کو ویو کے ساتھ ساتھ نہ صرف لائک اور شیئر کریں بلکہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی پریس کریں۔ اس کے علاوہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس یوٹیوب چینل کے ہر پاڈ کاسٹ کو واچ ٹائم دیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے پارٹس ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پاڈ کاسٹ کا لنک اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ نوٹیفیکیشن بیل کو بھی پریس کریں اور ساتھ ساتھ اس کے ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ جو معلومات آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کے دوستوں کو بھی ملتی رہے۔ دوستو، یہ تھی چند گزارشات، اور اب آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے ہم شرح نہج البلاغہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو شرح نہج البلاغہ ہے یہ بیان کریں گی سیدہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ، اور اس کو آپ کی یہ پڑھیں گی سیمی زوار صاحبہ۔ آج ہم اس کا انٹروڈکشن پیش کریں گے نہج البلاغہ کا اور اس کی شرح کا۔ خواہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے استفادہ کیا ہے شرح نہج البلاغہ کے مؤلف آیت اللہ علامہ ناصر مکارم شیرازی صاحب کی کتاب سے۔ تو آج سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ آج کے پارٹ میں پہلے رخسانہ گوہر صاحبہ بیان کریں گی اور پھر خواہ سیمی زوار صاحبہ آپ کے لیے پڑھیں گی، اور اس کے بعد ہم جتنی حکمتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن ہاں، یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے علماء بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی سورت جو آخر میں ہے وہاں سے ابتدا کرنا چاہیے، تو اسی طرح علماء نہج البلاغہ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ سب سے آخری حکمت سے ابتدا کرنا چاہیے تاکہ نہج البلاغہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ 480 حکمتیں ہیں اس نہج البلاغہ میں، 79 خطوط ہیں اور 241 یا 239 خطبات ہیں۔ تو ہم پہلے حکمت نمبر 480 سے آغاز کریں گے، لیکن اس پارٹ میں انٹروڈکشن ہوگا، اور جو اس کا دوسرا پارٹ ہوگا اس میں حکمتیں بیان کی جائیں گی۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ ایک پارٹ میں ہم 2 حکمتیں رکھیں یا ایک، یہ اب بتانا مشکل ہے، لیکن کوشش ہماری ہوگی کہ کم از کم 2 حکمتیں اور ان کی شرح ایک پارٹ میں بیان ہو جائیں۔ تو اب میں زیادہ حائر نہیں ہونا چاہتا، آئیے آغاز کرتے ہیں
نہج البلاغہ کے انٹروڈکشن کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اور آپ کو نہج البلاغہ کلام امیر المومنین کو پڑھنے کا، سننے کا، اسے جاننے کا اور اس سے سیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ نہج البلاغہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی کلام کا وہ مشہور ترین مجموعہ ہے جسے جناب سید رضی نے 4 صدی ہجری کے آخر میں مرتب فرمایا۔ اس میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا تمام کلام موجود نہیں ہے، بلکہ یہ مولائے کائنات کے کلام کا وہ انتخاب ہے جسے سید رضی نے منتخب کیا، یا یوں کہوں کہ وہ کلام امیر المومنین جس پر سید رضی نثار ہو گئے۔ اور اس کے لیے تمام دنیا کے علماء کا متفق فیصلہ یہ ہے کہ ھذا فوق کلام البشر و تحت الکلام الخالق، کہ تمام بشر کے کلام سے افضل ہے اور خالق کے کلام سے نیچے ہے۔ گویا قرآن معجزہ ہے تو نہج البلاغہ بھی معجزہ ہے، بس قرآن کونین کے خالق کا کلام ہے اور نہج البلاغہ ولی خدا کا کلام ہے۔ مولائے کائنات کا یہ کلام ایسا معجزہ ہے کہ جیسے قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ آج بھی ہر زمانے میں باعث ہدایت ہوتے ہیں، باعث ہدایت ہیں، اسی طرح نہج البلاغہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ کوئی زمانہ ہو، کوئی دور ہو، مولا کا کلام جاودانی ہے، آفاقی ہے، کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے، ہر زمانے میں تر و تازہ ہے، ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب چاہے وہ سیاستدان ہوں، خواہ تاجر ہوں، تو اصول تجارت کو علی واضح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ مسافر ہو تو علی سفر کے دستور بتا رہے ہیں، وہ طالب علم ہیں تو علی بتا رہے ہیں کہ طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، وہ کوئی گناہ گار ہے تو علی بیان کر رہے ہیں کہ در توبہ پہ کیسے آنا ہے، ماں باپ ہیں یا اولاد ہے تو مولائے کائنات تربیت کے انداز، ادب و آداب سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولائے کائنات کے کلام میں آج بھی اتنی طاقت ہے کہ ہر مذہب و مسلک اور ہر دین کے ماننے والے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں نہج البلاغہ کو ایز اے کورس پڑھایا جاتا ہے، اس پہ تحقیق کی جاتی ہے، اور یہ تحقیق کرنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، اس میں عیسائی شامل ہیں، اس میں یہودی شامل ہیں، اس میں ہندو ہیں۔ گویا کائنات کے رازوں کو کھولنے والا کلام امیر المومنین ہے۔ اس کلام امیر المومنین کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ مفتی جعفر حسین نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے
اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ خطبات پر مشتمل ہے جس کی تعداد ہے 241، بعض لوگوں کے نزدیک 239 بھی تعداد لکھی گئی ہے۔ تو یہ خطبوں کی تعداد کی بات نہیں ہے، کمی یا زیادتی نہیں ہے، بلکہ بعض خطبوں کو راویوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کی وجہ سے کہیں 239 ہے اور کہیں 241 ہے۔ یہ اس کے بعد مفتی جعفر حسین نے جو ترجمہ کیا ہے، خطبات کے بعد دوسرا حصہ 79 یعنی 79 خطوط پر مشتمل ہے، وہ خط جو مولائے کائنات نے مختلف مواقعوں پہ لکھے ہیں۔ ان خطوط میں ہدایت کے وہ گوہری گراں ہیں کہ اگر انسان عملی طور پر اسے اپنانے کی کوشش بھی کر لے تو معاشرے کا نقشہ بدل جائے۔ خطبات کے بعد خطوط اور خطوط کے بعد کلمات قصار ہیں جن کی تعداد 480 ہے۔ کلمات قصار یعنی چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں، مختصر جملے ہیں۔ فرمانے خاتم الانبیاء ہے کہ میں مختصر بات کرتا ہوں کہ جن میں معرفت کا سمندر عطا کر دیتا ہوں۔ یہ نبی فرما رہے ہیں، اور آپ نے ہی فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انا او علی من نور واحد۔ تو اب جو انداز خاتم الانبیاء کے کلام کا ہے وہی انداز امیر المومنین کے کلام کا ہے۔ نہج البلاغہ کو پڑھنے کے لیے علماء ایک آسان طریقہ پڑھنے والوں کو دے رہے ہیں کہ جیسے جب بچے کو قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی آیات کو یاد کروانا شروع کرتے ہیں، یعنی قرآن کے اختتام سے شروع کرتے ہیں تاکہ ذہنی سطح درجہ بدرجہ بلند ہوتی جائے، شعور کی سطح بلند ہو، تو پھر طویل آیات کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح قرآن ناطق کے کلام کے لیے علماء نے کہا جب نہج البلاغہ پڑھنا شروع کریں تو اس کو اختتام سے شروع کیا جائے، کلمات قصار سے شروع کیا جائے تاکہ درجہ بدرجہ اسے سمجھنا آسان ہو جائے، ذہنی سطح بلند ہوتی چلی جائے۔ اسی لیے ہم کلمات قصار سے ابتدا کر رہے ہیں، اور کلمات قصار سے میں بھی ہم 480 یعنی جو آخری کلمات قصار میں مولا کا کلام ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر کوشش یہ ہے کہ آسان الفاظ میں، آسان جملوں میں کلمات قصار کو بیان کیا جائے، ان کی تفسیر، ان کی شرح بیان کی جائے۔ لیکن امام کے کلام کی شرح بیان کرنے کے لیے بھی یا تفسیر بیان کرنے کے لیے بھی ایک علمی معیار چاہیے، ایک علمی درجہ چاہیے، معرفت کی وہ بلندی چاہیے۔ تو یہاں یہ بات جب بھی کسی بھی کلمات قصار پہ اس پلیٹ فارم پہ گفتگو ہوگی تو اذہان گرامی میں رکھیے گا کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے، مختلف جگہ سے دنیا کے میں رہتے ہوئے یہاں کے حالات و واقعات سے استفادہ حاصل کیا، تحقیق کی، لیکن اصل بیس وہ علماء حق ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں بنام علی ابن ابی طالب، مولا کے کلام کو جاننے کے لیے۔
یہاں پر جتنی گفتگو ہوگی، جو تحریر سامنے آئے گی، جو گفتگو سامنے آئے گی، اس میں انہی علماء سے مدد لی ہے. اس میں زیادہ تر مکارم آیت اللہ مکارم شیرازی کی شرح سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے. مولا کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف ہمیں علم و معرفت کے وہ گراں بہا خزانہ عطا کرتا ہے کہ گویا کائنات کے رازوں کو کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے. در باب العلم پر اس یقین کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ مولا اے باب مدینۃ العلم، آپ ہاتھ تھامنے والے ہیں. کسی جگہ سہون کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ معاف فرما دیجیے گا. اور جن علماء حق خصوصاً آیت اللہ مکارم شیرازی جن کی شرح سے مدد لی گئی، بارگاہ ساقی کوثر میں دست دعا ہیں کہ پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات مزید بلند فرما، اور جو حیات ہیں علماء حقہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. آپ سب کے لیے دعا ہے اور گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کیجیے گا کہ پروردگار اس ادنا سے کاوش کو قبول فرمائے. مالک کے دو جہاں ناصرین امام زمان میں شمار فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین. محتاج دعا سیدہ رخسانہ گوہر زیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار. بڑا آسان رستہ ہے، بہت باریک نکتہ ہے. بڑا آسان رستہ ہے، بہت باریک نکتہ ہے کہ باب علم سے گزریں تو شہر علم آتا ہے. اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ باب العلم سے شہر علم تک کا سفر طے کرنے کے لیے آغاز کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں. آئیے نہج البلاغہ کے آغاز سے پہلے ہم اس کے تعارف کے حوالے سے جان لیتے ہیں. لکھا ہے کہ در باب العلم پر اس یقین سے حاضر ہو رہے ہیں کہ مولا ہم اس قابل نہیں مگر آپ ہاتھ تھامنے والے ہیں. کسی جگہ سہون کوتاہی ہو جائے تو معاف فرمائیے گا. ہماری معلومات کا وسیلہ علماء برحق ہیں جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر کلام امام، پیغام امام ہم تک پہنچائے ہیں. کل سے انشاءاللہ کلمات قصار کا سلسلہ شروع ہوگا. اس کے لیے دیگر علماء حق خصوصاً آیت اللہ مکارم شیرازی کی شرح سے مدد لی گئی ہے. آج بارگاہ ساقی کوثر میں مدد کی درخواست کے ساتھ اس معجزہ کلام امام نہج البلاغہ کے تعارف کے ذیل میں کچھ ہدیہ کر رہی ہوں. امید ہے کہ آپ سب کا ساتھ ہمراہ رہے گا. پروردگار ناصران امام زمانہ علیہ السلام میں شمار فرمائیے. نہج البلاغہ علوم و معارف کا وہ گراں بہا سرمایہ ہے جس کی عظمت کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام 1400 برس پہلے کلام کر رہے ہیں، لیکن آج کا انسان جب اسے پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے. کلام امام نہ صرف کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولتا ہوا نظر آتا ہے بلکہ آج کی مشکلات اور مسائل کا حل بھی اس میں موجود ہے. یہ انداز یا کلام خدا کا ہے یا کلام خدا کے مفسر علی علیہ السلام کے کلام کا. مولا کا ایک ایک کلمہ، مولا کا ایک ایک حرف، مولا کا ایک ایک خط اور مولا کا ایک ایک خطبہ، اور جبکہ کلمات قصار میں مولا کا ایک ایک جملہ ایسا آفاقی جملہ ہے کہ ہر جملے اور خطبے پر شرح نہج البلاغہ نے قرآن کی آیات کو پیش کیا ہے. علی گویا قرآن کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں. نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر کا نام ہے، ایسی تفسیر جو صرف علم کا اظہار ہی نہیں بلکہ علمی تفسیر کے ساتھ عملی تفسیر بھی ہے. قرآن معجزہ ہے اور نہج البلاغہ بھی معجزہ ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک وحی ہے
اور کلام الہی ہے، اور دوسرا تفسیر ہے اور کلام علی علیہ السلام ہے۔ نہج البلاغہ کی صورت میں 1000 سال پہلے 4 صدی ہجری میں سید رضی نے کلام امام علیہ السلام کو اس مجموعے میں جمع کیا۔ نہج البلاغہ کو سید رضی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ خطبات پر مشتمل ہے، تعداد 241، بعض لوگوں نے 239 بھی تعداد لکھی ہے، تو یہ خطبے میں کمی زیادتی نہیں ہے۔ بعض خطبوں کو روایتوں سے 2 جگہ بانٹ کر کہا یہ 2 علیحدہ خطبے ہیں، اور بعض نے اسے ایک ہی شمار کیا۔ سب سے طولانی خطبہ نمبر 190 ہے، جو خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ کا سب سے لمبا خطبہ ہے، جس میں اخلاقی اور معاشرتی پہلو پر تاکید ہوئی ہے اور خود پسندی اور تعصب کی مذمت ہوئی ہے۔ یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے آخری دنوں کوفے میں دیا گیا ہے، اور اس میں امام علیہ السلام نے معاشرتی اختلافات سے اجتناب کی تلقین اور فتنہ برپا کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ اور سب سے چھوٹا خطبہ نمبر 59 ہے، جس میں خوارج کے انجام کی خبر دی ہے۔ اب آئیے دوسرے حصے کی جانب۔ دوسرے حصے میں 79 یعنی 79 خطوط شامل ہیں، وہ خط جو آپ علیہ السلام نے اپنے گورنروں، دوستوں، دشمنوں، قاضیوں اور زکوٰۃ جمع کرنے والوں کے لیے لکھے ہیں۔ ان میں طولانی خط نمبر 53 جو کہ عہد نامہ ہے، جو آپ نے اپنے مخلص صحابی مالک اشتر کو لکھا ہے، اور سب سے چھوٹا 79 نمبر پہ ہے کہ جو آپ نے فوج کے افسروں کو لکھا ہے۔ اور اب آئیے تیسرے حصے کی جانب، جس میں کہ 480 کلمات قصار موجود ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے فقرے، مختصر کلمات۔ ان کو کلمات حکمت اور کلمات قصار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ اگرچہ مختصر بیان پر مشتمل ہے، لیکن ان کے مضامین بہت بلند پایہ حیثیت رکھتے ہیں، جن کے لیے علماء کا کہنا ہے کہ اگر آپ نہج البلاغہ کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو کلمات قصار سے شروع کیجیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے چاہے خطبات ہوں، خطوط ہوں یا کلمات، ایک دنیا علم و معرفت کی آباد ہے۔ نہج البلاغہ آئینہ دار قرآن ہے۔ سید رضی کا ایک جملہ ہے کہ جب میں کلام علی پڑھتا ہوں تو عالم کے پروردگار کا عکس دکھائی دیتا ہے اور کلام نبوی کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اور سید رضی کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اسے نہج البلاغہ کا نام دیا کیونکہ یہ بلاغت کے دروازے ہر اس شخص پر کھول دیتی ہے کہ جو اس میں نظر کرنا چاہتا ہے، اور طالبان بلاغت کو اس کی جانب بلاتی ہے۔ دانشور بھی اس کے محتاج ہیں۔ اب آئیے مزید جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا، لیکن موجودہ زمانے میں جن کا ترجمہ موجود ہے وہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ موجودہ تراجم ہیں۔ پہلے نمبر پہ پڑھتے ہیں کہ نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین، یہ ترجمہ 18 رجب المرجب 1375 ہجری مطابق 1956 کو مکمل ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ مشہور اور رائج ہے۔ اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اکثر خطبات اور مکتوبات میں ضروری حواشی کے طور پر مخالفین کے اعتراضات اور جوابات نے اس کلمات قصار میں بھی ضروری اور مختصر وضاحت جیسی خصوصیات کی بنا پر اردو ترجموں میں سب سے اچھا ترجمہ شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہم جو تراجم کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، پہلا ہم نے نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین کا پڑھ لیا، اور اگلا ہے نہج البلاغہ سید ذیشان حیدر جوادی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مترجم اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک طرف الفاظ کا مفہوم درج کیا گیا ہے اور دوسری طرف خطبات و کلمات کے مقاصد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم مزید آگے جانتے ہیں کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم، آپ سب جانتے ہوں گے، ابن ابی الحدید معتزلی، کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کی 27 جلدوں میں شرح لکھی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کے کلام کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں علی کے کلام کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ 27 جلدیں لکھنے کے بعد بھی اتنی ہی
ہی جلدیں اور لکھی جا سکتی ہیں مگر کوئی نقطہ تکرار نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں کہ خصوصاً جب میں سورۃ تکاثر کے کلام علی پڑھتا ہوں تو یوں محسوس کرتا ہوں جیسے کلام مجید میں آیات سجدہ ہیں. ایسے علی کے کلام میں بھی بعض مقامات پر کلام سجدہ ہیں. لبنان کے ادبیات کے پروفیسر نائل بن صفی جو عیسائی ہیں شرح نہج البلاغہ لکھتے ہوئے نہج البلاغہ کی شان میں کہتے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو قرآن مجید کی عملی تفسیر پیش کرنے سے مسلمان عاجز تھا. مصر کے ایک اہل سنت عالم نے کہا کہ علی کے خطبوں کا جواب کوئی کیا لائے گا, کوئی ان کے ایک مصرے کا جواب نہیں لا سکتا. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ میں آسٹریلیا کی ایک بہت بڑی لائبریری میں گیا, دیکھا کہ ایک ایسی جگہ جہاں مختلف سمتوں میں راستے جاتے تھے, شیشے کا ایک باکس میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے. میں سمجھا کہ ان کی کوئی مذہبی کتاب ہوگی. معلومات میں اضافے کے لیے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو جواب ملا کہ نہج البلاغہ. وہ مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری پوری لائبریری میں اس سے بڑی اور عظیم کتاب کوئی نہیں ہے. تو مصر کے سابق مفتی اور نہج البلاغہ کے اہل سنت شارح شیخ محمد عبدہ عین بے دال ہے اپنی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں کسی بھی ایسے نام سے واقف نہیں ہوں جو اپنے معانی پر دلالت کرنے کے حوالے سے اس سے زیادہ مناسب ہو. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کتاب کی اس طرح سے توصیف کروں جس طرح کہ یہ نام اس پر دلالت کرتا ہے اور اس کا تعارف کرواتا ہے. ادیبوں اور علماء کا کلام امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ھذا فوق الکلام المخلوق و تحت الکلام الخالق, کہ یہ تمام مخلوق کے کلام سے افضل ہے اور خالق کے کلام سے نیچے ہے. پوری تاریخ میں نہج البلاغہ کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں اور ہمارے علماء نے چاہے گزشتہ زمانے میں اور چاہے ہمارے زمانے میں اس خزانے کی تفسیر اور وضاحت کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور بہت قیمتی خدمتیں انجام دی ہیں. لیکن انصاف یہ ہے کہ نہج البلاغہ آج بھی ایسی ہی ہے جیسے اس کو ہاتھ نہ لگایا گیا ہو. نہج البلاغہ آج بھی مظلوم ہے. نہج البلاغہ آج بھی بہتر, زیادہ صحیح و کوشش کی طلبگار ہے. مولا ہم اس کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں, ہمارا ہاتھ تھام لیجئے اور ہماری مدد کیجئے.